السلام علیکم، میں حکیم فرحان تاریخی پروگرام حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حسب سابق اس پروگرام میں ہم آپ کے طبی اور روحانی مسائل کے جوابات دیتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی، کیونکہ ہمارا طریقہ علاج جو روحانی ہے اس میں ہم زیادہ تر جو زور دیتے ہیں وہ ذکر و اذکار پہ دیتے ہیں۔ دوسرا، اگر کسی کا معاملہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم صدقات بھی کرواتے ہیں، اور بہت زیادہ باقاعدہ کسی نے اگر ان کے اوپر جادو کے ذریعے بندش کی ہے اور جنات مسلط کیے ہیں، یعنی ٹپیکل مسئلہ ہے، تو پھر اذکار، صدقات اور باقاعدہ پھر اتارا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وظائف اگر دیے جا رہے ہیں کسی کو، جیسے مثال کے طور پہ کسی کی ترقی کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، لیکن بغیر کسی روحانی مسئلے کے، روحانی مسئلے سے مراد کہ باقاعدہ بندش اگر کسی نے کر کے کسی کا رشتہ باندھا ہو، باقاعدہ کسی نے بندش کر کے یا جادو کر کے اگر کسی کا روزگار باندھا ہو، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے ہی قدرتی طور پر اگر اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو ہم ذکر و اذکار ہی دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اسی سے حل ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب، وہ آپ نے وظیفہ دیا، اتنے دن ہو گئے پڑھتے ہوئے، کام ہی نہیں ہوا۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور توجہ ہماری وہاں نہیں ہوتی، مطلب ہم صرف گنتی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے اور لوگ کرتے نہیں ہیں اس بات کو، لیکن چونکہ ہمارا مقصود کمرشلزم نہیں ہے، ہم للہیت کے لیے سب کام کریں، لہٰذا ہمارا فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جس وقت آپ وظیفہ پڑھیں تو آپ خود پڑھیں گے، کلام بھی آپ کر رہے ہوں گے، سامع بھی آپ ہوں گے، سماعت بھی آپ نے ہی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اسم دیا ہے روزی روزگار کے لیے، یا عزیزو یا رزاقو، اور اس کی تقریباً تعداد ہے 32 تسبیح روز کی، 3200 پڑھنا ہوتا ہے، تو اب آپ نے پڑھنا کیسا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھنا ہے، اگربتی آپ جلا لیجئے، تسبیح آپ ہاتھ میں لے لیجئے، آنکھیں بند کریں۔ اس سے یہ ہے کہ توجہ رہتی ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو پھر لوگ آ رہے جا رہے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مختلف چیزوں پہ پھر آپ کا دھیان بھٹکتا ہے، تو آپ نے اس کو دھیان کو بھٹکانا نہیں ہے، تو آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھیں اور پڑھنا شروع کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے شروع کرا اسم کا ذکر کرنا، یا عزیزو یا رزاقو، یا عزیزو یا رزاقو، تو آپ آنکھیں بند کر کے آپ کہہ تو رہے لیکن آپ نے سنانا ہے، آپ نے خود اپنے کانوں کو سنانا ہے، سننا بھی ہے، سامع ہونا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ذکر آپ کے اندر اترے گا، اس کے روحانی فیض و برکات الگ ہیں۔ جو روزی روزگار معاش کے لیے دیا جا رہا ہے وہ تو بالکل کام کرے گا اللہ کے فضل سے، لیکن جب آپ سامع ہوں گے اور یہ اسماء الحسنہ جب آپ کے کانوں میں جائیں گے اور کانوں سے آپ کے جسم میں، تو آپ کی بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو یہ خود بخود ٹھیک کر دیں گے۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ گھر میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں، جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو سنبھال کے رکھنے والی ہوتی، گری ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ جھاڑو دیتے ہوئے اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور جس کو آپ سمجھتے نہیں بالکل گاربیج ہے تو اس کو آپ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص انعام ہے، ذکر کی بڑی برکت ہے، یہ باقی کا کلام ہے، یہ ذکر بولتا ہے اور یہ کام کرتا ہے، اس کی روحانیت کام کرتی ہے۔ کیسے؟ کہ جو آپ کے جسم میں انوانٹڈ کوئی چیز ہوگی روحانی طور پر یا جسمانی طور پہ، کوئی آپ کے خون کے اندر، آپ کے دل میں، جگر میں، دماغ میں، گردے میں، آپ کی ہڈیوں میں کوئی ایسا بیکٹیریا، وائرس ہوگا جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے اس کو بھی ختم کر دے گا، بول براز کے ذریعے جسم سے بالکل نکال کے پھینکے گا باہر۔ تو آپ لیکن اس طریقے سے ذکر تو کریں، تو کیوں نہیں کام کرے گا ذکر؟ کوشش کریں بالکل اس طریقے سے کریں، باقی اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کو قبولیت کے درجات تک پہنچائے، آمین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرے بیٹے کی عمر 13 سال ہے اور اس کی سردیوں میں ابھی تک پسلیاں چلتی ہیں۔ اچھا، یہ پسلیاں چلنا وغیرہ یہ ٹھنڈ ہوتی ہے، یعنی اس بچے کو ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پیدائش کے بعد تھوڑی سی بھی اگر بے احتیاطی ہو جائے اور بچے کو ٹھنڈ لگ جائے، اس کے سینہ چلنا شروع ہو جائے، پسلیاں چلنا شروع ہو جائیں، تو 5 سال تک تو یہ پکا رہتا ہے، یہ تو بالکل کنفرم بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر سردی اس کو تنگ کرے گی، جاتی سردی اور جاتی گرمی دونوں اس کو تنگ کریں گی۔
اچھا، اب آپ آ جائیں اگلے سٹیپ پر. عمر زیادہ ہے بچے کی، 13 سال ہے، اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران علاج یا تو اس کی بالکل پراپر طریقے سے اس کا علاج نہیں ہوا اس ایج میں جب یہ اس کی کیفیت بگڑی تھی، یا جو اس کو غذائی احتیاط بتائی گئی ہیں وہ نہیں کر رہا، پریکاشنس جو ہے اس کے وہ نہیں لے رہا ہے، تبھی یہ ہو رہا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں، جیسے بچہ ہے تو وہ ڈے ٹائم میں، سردیوں کی میں بات کروں گا خاص طور پر، کہ وہ ڈے ٹائم میں شاور لے گرم پانی سے، اور اس کے بعد جسم کو واش روم میں خشک کر کے باہر نکلے، بالوں کو خاص طور پہ. بچے آج کل یہ کرتے ہیں کہ اپنے بالوں کو گیلا کرتے ہیں پانی سے اور پھر کنگھا کرتے ہیں، وہ بالکل نہیں کرنا ہے انہوں نے. جسم کو خاص طور پہ سینے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، کان کو بند رکھنا ہے. آج کل تو وہ مل جاتا ہے کنٹوپ، وہ لگائیں. بائک وغیرہ رائڈ کر رہے ہیں تو باقاعدہ ہیلمٹ پہنیں اور جیکٹ پہنیں تاکہ ایئر آپ کو بالکل نہ لگے، اس میں ڈائریکٹ ایئر لگتی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی بات ایک. اب نسخے کی جانب آ رہے ہیں. دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، اس کو کوشش کریں کہ دوائیں نہ دیں. آپ دیسی چوزے کی یخنی سے پلائیں. چوزہ تقریباً 1 کلو تک کا ہو، دیسی نر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مرغا یعنی. آپ دیسی لے لیں، اصیل ہو. اصیل کی ذرا ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، یہ اس کی پہچان ہے. مصری نہ لیجیے گا. اچھا، اصیل آپ نے مرغا لے لیا 1 کلو کا، وہ کٹنے کے بعد تقریباً 550 گرام رہ جاتا ہے. آپ نے وہ ثابت، بالکل ثابت، بوٹی ووٹی نہیں کرانی ہے، اس کو آپ نے اس کی یخنی بنانی ہے. تقریباً آپ 1.25 لیٹر پانی میں اس کی یخنی بنائیں، گھر کے تمام لوگ پی سکتے ہیں. 1 کپ صبح شام بچے کو بھی پلائیں، آپ بھی پئیں، باقی گھر والے بھی پئیں. بہت طاقت کی چیز ہوتی ہے، اور اس کا گوشت آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کھانے میں، کباب میں، جیسا آپ کا دل کرے ویسے آپ کر دیں. ٹھیک ہے، ایک تو بات ہو گئی ہے. موسمی پھل انہیں سارے کھلائیں سوائے ترش پھلوں کے، جس میں سٹرس ہوتا ہے، وہ نہیں ان کو دینا ہے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا، اگلی طرف آ جائیں. ابلے ہوئے دیسی انڈے، اگر دیسی نہیں تو کم از کم فارمی، 1 سے 2 حسب توفیق، کیونکہ ابھی انڈا ہی تقریباً 40 42 45 روپے کا ہو گیا، تو حسب توفیق آپ 1 سے 2 انڈے ان کو صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ لازمی دیجیے، وہ بھی ان کے لیے بہت معاون ہوگا. اچھا، رات کو سونے سے قبل آپ نے انڈے کا تیل، آرام سے مل جاتا ہے بازار میں، انڈے کا تیل تقریباً 4 سے 5 قطرے، اور زیتون کا تیل 1 کھانے کا چمچہ، اس میں 4 سے 5 قطرے انڈے کا تیل ملانا ہے. ہلکے سے اس کو اس طریقے سے محلول بنا لینا چمچے کے اندر ہی، اور دونوں ہاتھوں سے آپ نے اس کو مسل کے بچے کے سینے پہ مالش کرنی ہے، ہلکے ہاتھ سے، رگڑنا نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں دانے ہو جائیں گے باریک باریک. ہلکے ہاتھ سے اس کو مالش کرنی اس طریقے سے. 2 سے 3 منٹ کریں. جب وہ بچہ بولے کہ ہاں تھوڑی سی گرمائش محسوس ہو رہی ہے، بس آپ نے سٹاپ کر دینا ہے. اس کے بعد اس کو ٹائٹ ٹی شرٹ، ہائی نیکس وغیرہ آتی ہیں، وہ پہنا دیجئے، وہ پہنا کے سو جائیں بچہ لپیٹ کے. یہ کم از کم آپ 15 دن کر لیں، انشاءاللہ اس کیفیت سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن جو احتیاطیں بتائی ہیں وہ لازمی کریں. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. حکیم صاحب، میرے جسم میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، کھدا کھدا کے اسکن ریڈ ہو جاتی ہے اور پورے جسم میں ہوتی ہے. اچھا، آپ کوشش کریں کہ 1 مہینے کے لیے انڈا، مچھلی اور تمام گوشت، بیف، مٹن، چکن، انڈا، مچھلی، بیف، چکن، مٹن سب بند کر دیں. گرم مسالہ اور ریڈ چلی 25% استعمال کریں، جتنا آپ استعمال کرتے ہیں اس کا، کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ کو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، اسی لیے 25% آپ کو الاؤڈ ہے. اب آپ آ جائیں نسخے کی طرف. نسخے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ شاہترہ لے لیجیے، اور 1 کپ پانی میں تقریباً 1 کھانے کے چمچے برابر آپ نے ڈال کے اس کو ابال لینا ہے. ابال لیجیے. جب کھول آ جائے پہلا، تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے. چھاننے کے بعد تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کی گاد بیٹھ جائے. جیسے ہی گاد بیٹھتی ہے اس کی، آپ نے پی لینا ہے، نیچے کا حصہ چھوڑ دینا ہے. صبح نہار منہ، شام 5 بجے سوتے وقت، یہ 3 ٹائم آپ نے اس کو کرنا ہے. یہ کم از کم 15 دن کریں، پھر کیفیت سے آگاہ فرمائیے گا. پروگرام میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے. مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. حکیم صاحب، میں بات کرتے کرتے بھول جاتا ہوں، یادداشت بہت کمزور ہو رہی ہے، عمر میری 41 سال ہے.
اچھا دیکھیے، اتنی زیادہ عمر تو نہیں ہے آپ کی، آپ کوشش یہ کیجئے کہ مرغن غذائیں تھوڑا ترک کیجئے، اور قبض آپ کو نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس کے لیے روشن دماغ کے نام سے ہم نے بنایا ہے معجون، بہت اچھا ہے اعصاب اور دماغ اور یادداشت کے لیے، اور دماغ کی افزائش کے لیے، برین کی افزائش کے لیے بالخصوص بہت اچھا ہے، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت افاقہ ہوگا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرے بھائی کی عمر 49 سال ہے، ان کا ایکو کروایا ہے، دل 35% کام کر رہا ہے، بہت دبلے پتلے کمزور ہیں، آپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا دیکھیے، آج کل ہارٹ کا اور یہ لیور کا اس کا بہت مسئلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اچھا، ان کو کوشش کیجئے کہ اب آپ یا تو مسٹرڈ یا پھر اوریجنل اولیو آئل، کیونکہ اولیو میں بھی مکسنگ آ رہی ہے، تو یعنی سرسوں کا تیل یا زیتون کے تیل میں یہ کھائیں، ابلا ہوا کھائیں تو زیادہ بہتر ہے، ابلے ہوئے پہ آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، 2-3 مہینے یہ کر لیں گے تو اچھا ہوگا ان کے لیے۔ اور ہارٹ کا جہاں تک یہ 35% کام کر رہے ہیں، دیکھیے یہ ٹونے ٹوٹکوں سے جانے والا نہیں ہے، پرہیز آپ بالکل کریں۔ اگر ان کو شارٹ آف بریتھنگ نہیں ہوتی ہے، سانس واس نہیں پھول رہا ہے، تو ان کو پیدل چلائیے، سگریٹ پیتے ہیں تو بند کرائیے پہلی فرصت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے سونے کی جو جگہ ہے وہ سفوکیٹڈ پلیس نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی سی کھلی ڈلی جگہ ہو، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، تو یہ کیجئے۔ باقی یہ ہے کہ ان کا باقاعدہ پراپر طریقے سے علاج ہوگا، ان کی ایکو کی، اور اگر انجیوگرافی ہوئی تو اس کی رپورٹ کے ساتھ سی ڈی کے ساتھ ضرور تشریف لائیے گا، تاکہ ہمیں دیکھ کر کے ان کا آگے بتا دیں۔ تقریباً 2 ماہ کا علاج ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا جو ہارٹ ہے، کیونکہ جو 35% کام کر رہا ہے، یہ 60, 65, 70 پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، مجھے پیشاب کھول کر نہیں آتا، یورین پاس کرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ مثانہ خالی نہیں ہوا، بھاری پن ہوتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر سے بار بار آتا ہے۔ اچھا بیٹے، جب پراسٹیٹ متورم ہوتا ہے نا، یعنی ورم آ جاتا ہے، تب یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پراسٹیٹ کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو میڈیسنس دی جائیں گی، کچھ چیزیں آپ کی بند کروائیں گے، اور کچھ چیزیں آپ کو اضافی طور پر کھانے کے لیے اور پینے کے لیے دی جائیں گی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ 1.5 سے 2 مہینے میں حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 6 مہینے تک ہر ہفتے 1 ہفتے کی دوائی کھانی ہے، یعنی ہر منتھ میں، مثال کے طور پر جنوری میں آپ نے کھانی ہے تو 7 دن جنوری کے شروع کے آپ نے کھانی ہے دوائی، باقی آپ نے جو بھی آپ کے 23-24 دن بچتے ہیں وہ آپ آرام سے گزاریں۔ 6 مہینے تک آپ نے 1 ہفتے دوائی کھانی ہے ہر منتھ کے سٹارٹ میں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ پرماننٹ بیسس پہ حل ہو جائے گا۔ آپ کا یورین ایک ساتھ ڈسچارج ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مثانے پہ بھی بھاری پن نہیں ہوگا، لیکن پراپر علاج کی ضرورت ہے اس کو۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میری زوجہ کے رحم میں رسولی ہے، ڈاکٹرز نے یوٹرس ریموو کرنے کا کہا ہے۔ اچھا، اس کی آپ جو الٹرا ساؤنڈ تھا اس کی ذرا رپورٹس سینڈ فرما دیجئے گا، میں نے واٹس ایپ پہ بھی آپ کو کہا تھا۔ یوٹرس ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 90% کیسز میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیٹل ہو جاتا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ ڈیڈ سلیپ پہ چلی جاتی ہے بالکل اللہ کے فضل سے، اور یوٹرس ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا بہت سے لوگ، بلکہ میں کہوں گا کہ سارے معالجین، بالخصوص ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ یوٹرس کو ریموو کرنے کی ہی سجیشن دیتے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری والا حساب ہے، اس کو سیٹل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر میڈیسن سے ہو سکتا ہے تو بالکل آپ اس کا علاج کریں، اور الحمدللہ ہمارے پاس طب یونانی میں اس کا علاج ہے، اور ہم نے کیا بھی ہے۔ ہمارے پاس کئی مریض ایسے ہیں جن کے ہمارے پاس باقاعدہ کانٹیکٹ نمبر بھی ہیں، اگر کوئی چاہے تو ہم اس کو دے بھی سکتے ہیں، تو یہ کیوریبل ہے اور بالکل بغیر آپریشن کے ہو جاتا ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، مجھے سینے میں جلن اور تیزابیت ہوتی تھی، ٹیسٹ کرایا تو ایچ پائلوری السر ٹھیک ہے، زخم بھی ہے۔ اچھا، وہ تمام لوگ جن کو معدے میں زخم، السر، پیپٹک السر، تیزابیت
اور ایسیڈیٹی، اس قسم کے تمام مریضوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو ٹینشن نہ لیں، کہ تھوڑی سی کوئی چیز ہوتی ہے وہ اپنے ذہن پہ سوار، اپنے اعصاب پہ سوار کر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ مرض بڑھتا ہے۔ سب سے پہلی احتیاط تو آپ نے یہ کرنی ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی بھی ہے جو کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے آپ کو خدا نخواستہ فائنینشیل لاس ہونے والا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ٹینشن کا باعث ہو، تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ توکل کرتے ہوئے اللہ کی طرف اس کو سپرد کر دینا کہ اللہ تو مجھے اس تکلیف سے، اس مشکل سے نکال، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ ٹینشن لیں اور اپنے بی پی بڑھائیں، اس کے اوپر آپ جو ہے اپنے اعصاب کو تیز کریں، جس سے یہ ایسیڈیٹی وغیرہ آپ کی اور بڑھے۔ سب سے پہلا تو آپ نے کام یہ کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹی الائچی تقریباً 4 سے 5 دانے، 1 کھانے کا چمچہ سوکھی ہوئی گلاب کی پتیاں، 1 کھانے کا چمچہ سونف، اس کو آپ نے تقریباً 1 گلاس پانی میں ابال لینا ہے۔ اچھا، چھوٹی الائچی کو کوٹ لیجئے گا تاکہ اس کے دانے پھٹ جائیں۔ آپ نے 1 گلاس پانی میں اس کو صحیح سے جوش دینا ہے، پھر اس کو چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد تقریباً یہ پونا گلاس بچے گا، تو آدھا آدھا اس کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لینا ہے، چوتھائی چوتھائی گلاس۔ یہ تقریباً آپ کا 60 ml بنے گا اندازاً رفلی۔ آپ نے صبح ناشتے کے بعد، دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد آپ نے اس کو پینا ہے۔ اچھا، مستگی رومی بازار میں آرام سے مل جاتی ہے، تھوڑی سی لے لیجئے گا، کوئی 20-25 گرام، تو 1 چٹکی آپ نے لینی ہے، اس کو چبانا ہے۔ جب آپ تھوڑا سا چبانا شروع کریں گے تو وہ چوئنگ گم اسٹائل میں ہو جائے گی اندر، تو آپ نے اس کو چبانا ہے، چباتے رہنا ہے، اس کے بعد وہ تھوڑی سی گھل جائے گی۔ جب آپ تھک جائیں چبا چبا کے تو اس کو نگل لیجئے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کم از کم آپ یہ 1 مہینے استعمال کریں، اس کے بعد کیفیت سے آپ آگاہ فرمائیے گا۔ تمام بعدی غذائیں اور تیز مرچ مسالے، گرم مسالے والی غذائیں آپ کی بند ہیں، بشمول کولڈ ڈرنک۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، شوگر کی وجہ سے پاؤں کا زخم بھر نہیں رہا ہے، بہت سے معالجین کو دکھایا، اینٹی بائیوٹکس بھی کھائیں، لیکن مرض سیٹل نہیں ہو رہا۔ اچھا دیکھیے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو شوگر کے مریضوں کو کچھ زخم ہو جائے تو وہ ہیل اپ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے۔ 80-90% پیشنٹس کا یہی ہوتا ہے، کچھ 10 to 15%، 20% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں شاذ و نادر جن کا اگر ان بیچاروں کو شوگر ہے اور خدا نخواستہ کوئی زخم ہو گیا تو وہ ہیل اپ ہو جائے، کیور ہو جائے۔ تو اس قسم کے پیشنٹس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنی شوگر کو مینٹین رکھیں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ تمام وہ غذائیں، اب تو شوگر کا چارٹ آپ کو آرام سے نیٹ پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس میں گرین والے جو پورشن کی چیزیں صرف وہی کھانی ہے، یلو اور ریڈ کی طرف آپ نے جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ خالی پیٹ آپ پیدل چلیں۔ شوگر کے پیشنٹس کو قبض ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، یا ان کو جو رفاع حاجت ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے کھل کر نہیں ہوتی، سخت ہوتی ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہنزل تمبا، وہ 1 سے 2 چٹکی آپ نے رات کو سونے سے قبل استعمال کرنا ہے۔ ہاضمے کے حوالے سے اگر کوئی پکی چورن ملے وہ آپ لازمی کھائیے، دوپہر کھانے کے بعد، رات کھانے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو زخم کا جہاں تک تعلق ہے، تو زخم کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیم کے پتے لے لیجئے، تقریباً کوئی 50 گرام کے قریب پتے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو ماربل کی کھرل آتی، کھرل، وہ ہاون دستہ ٹائپ کا، ہمارے یہاں اس کا فارمل نیم کھرل ہے، اس میں آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے۔ کوٹنے کے بعد آپ نے اس کو مل مل کے کپڑے میں ڈالنا ہے، اس کو نچوڑ کے اس کا رس نکالنا ہے، اور وہ رس ڈائریکٹ نکال کے وہ جو آپ کی متاثرہ جگہ ہے آپ نے اس پہ لگانا ہے۔ جو لگدی بچتی ہے مل مل کا کپڑا دبانے کے بعد، رس تو نکل گیا، جو اس کے اندر بچتی ہے لگدی، اس کو آپ نے اسی زخم کے اوپر پھیلا کے لگا دینا، اور وہی پٹی آپ نے پھایا بنا کے لگا دینی۔ صبح شام یہ عمل کریں، اور کم از کم 1 ماہ تو کریں آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ منڈی آرام سے مل جاتی ہے، ہرب ہے مارکیٹ سے، آپ نے منڈی کو ابال کر کے اس کا رس، اس کا جو شاندہ، وہ آپ نے لازمی پینا ہے۔ تو 1 کپ آپ اس کا بھی پیجئے صبح دوپہر شام، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ جسم بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہے،
بچی کی عمر 19 سال ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ بچیاں اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ یہ کچھ تھوڑی سی چپس کھا لی، اس پہ گزارا ہو گیا، وہ لنچ ہو گیا ان کا۔ ناشتے میں آدھا کپ 2 گھونٹ چائے پی لی، کالج یونیورسٹی چلے گئے، واپسی آئے، سو گئے، سو کے اٹھے، وہ 1-2 بسکٹ کھا لیے انہوں نے، جو وہ ٹکی پیکس آتے ہیں، چپس کھا لیے، رات کو کھایا نہیں کھایا۔ یہ تب ہوتا ہے۔ بچیوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں آپ، بچیوں کے اوپر جتنا آپ توجہ دیں گے ان کی غذا کے لیے تو سب سے اچھا یہی ہے۔ دوائیاں ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ ان کی غذا بہتر رکھیں گے تو انہیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بہرحال اس بچی کو کم از کم 2 کیلے اور 1 کپ دودھ صبح نہار منہ اور ساگو دانہ شام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بکرے کے گوشت کے کباب، 2 کباب دوا کے طور پر دوپہر کھانے میں اور رات کھانے میں لازمی دیجیے، اور فروٹ چاٹ جو بھی موسمی پھل ہیں وہ کھلائیں، 1 مہینے کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس سے فاقہ ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس مقوی بدن معجون ہے، وہ 1 مہینے کھلائیں گے تو اس سے اللہ نے چاہا تو اس کا جسم بھر جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمارے اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 8 سے 9 ہم کالس اٹینڈ کرتے ہیں، وہ تمام امور فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، سب کے جوابات دیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔